اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کا بہترین وقت لانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً آپ بہت زیادہ بے چین ہوں گے کہ اللہ میرا وقت کب اور کیسے تبدیل کرے گا۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو دیکھو، زندگی کتنی بھی مشکل وقت میں گزر رہی ہو، اگر آپ کا دل اس وقت بھی سچے دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی طرف سے مشکلیں آتی ہیں اور اسی کے حکم سے ٹل بھی جاتی ہیں، تو اللہ ایسے دل کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور اسے اتنا حوصلہ اور ہمت دیتا ہے جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سنو، اگر تم پرسکون اور آرام والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دنیا کے ہر معاملے میں حوصلہ اور ہمت سے کام لو۔ اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کی زندگی کیوں اتنے سکون والی ہے، فلاں کی زندگی میں ایسے مسئلے کیوں پیش نہیں آتے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں اس مقام کے لیے چن رکھا ہے جس میں اللہ تمہیں کوئی بڑی چیز سے نوازے گا اور اللہ تمہیں کوئی بڑی منزل عطا کرنے والا ہے۔ سنو، جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو نا، کیا پتا وہ تمہارے لیے اچھے وقت کا آغاز ہو۔ یاد رکھنا، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی ایک خاص وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ سنو، اللہ خود فرماتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ملے گی۔ یاد رکھو، جہاں سے ایک دور ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ سنو، جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو یہ بھی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آپ کا اس بات پر یقین ہوگا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے تو اللہ بھی ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے وقت سے گزر رہے ہو کہ کسی نے آپ کو تکلیف دی، دل دکھایا، یا کوئی بھی چیز جس کی آپ کو خواہش ہو نہیں مل رہی، تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے یہ تو کچھ وقت کے لیے آئی ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، مشکلات بھی عارضی ہیں۔ تم بس غموں اور دکھوں میں اپنی حالت خراب نہ کرو۔ تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جس مالک نے یہ مشکل لائی ہے وہی اس کو ختم بھی کرے گا۔ سنو، اگر تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت اتنی بڑھ جائے تاکہ تم زندگی میں دوسری چیزوں سے غافل ہو جاؤ، اپنے ہوش کھو بیٹھو، تو اس کا مطلب ہوا آپ اللہ پر یقین کھو بیٹھے ہو۔ آپ یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ اللہ نے قرآن میں کتنی آیات نازل کر رکھی ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر مہربان ہے، وہ تمہیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانا چاہتا ہے تاکہ تم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکو۔ یاد رکھو، اللہ کبھی بھی کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ سنو، بہترین وقت شروع ہونے کی بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ تم اس غم کو اپنے دل میں جگا دیتے ہو جو اس خوشیاں دینے والے رب نے بس آزمانے کے لیے دیے ہیں۔ تم بس صبر کے بندھن باندھ کر اور اپنی ذات کو فنا کر کے عاجز اور پرہیزگار بن جاؤ، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے حالات بہترین راستے پر لانے والا ہے۔ اللہ مسلسل انسان کو اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ
وہ ان چیزوں کی فکر نہ کریں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ سنو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، دیکھنا تمہیں وہ سب کچھ عطا ہوگا جو آپ نے تقدیر سے مانگا تھا، انشاءاللہ۔